السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر نونگ رونگ نے آج GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے وبائی امراض کے آزمائشی اوقات کے دوران پاکستان کو چین کے لیے عدم تعاون کی حمایت کرنے پر سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ سفیر نے خطے میں پاکستان کے مثبت کردار کو خوب سراہا اور تسلیم کیا اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی عہد کیا ہے۔ بلاول بھٹو ایک نہیں 3 بار امریکہ جائیں، عمران مدت پوری کریں گے، شیخ رشید نے پکی والی پیشن گوئی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بلاول ایک بار نہیں 3 بار امریکہ جائیں، لیکن عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ خود بھی کشمیر میں مہم پر جاؤں گا اور آزاد کشمیر میں حکومت انشاءاللہ عمران خان ہی بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PDM ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار بلاول بھٹو امریکہ جائیں مگر عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا، ہم افغانستان میں امن کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ آرمی چیف خود امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز تقریر کے کیس میں عدالت نے ملزم مسعود الرحمان عباسی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف توہین آمیز کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنما مسعود الرحمان عباسی کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر سول جج اور جوڈیشل میجسٹریٹ عامر عزیز خان کے روبرو پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس کے خلاف تقریر کرنے پر پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا تھا۔ FIA کے تفتیشی افسر کی جانب سے کیس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا اور ملزم مسعود الرحمان کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر حوالے کرنے کی استدعا کی گئی۔ خیال رہے کہ ملزم کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف توہین آمیز تقریر کی گئی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جبکہ ملزم کی جانب سے سپریم کورٹ میں معافی نامہ بھی جمع کروایا گیا تھا جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے پر آزادی اظہار رائے کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا برہان وانی کی تصویر لگانا جرم بن گیا، لیگی رہنما کا ذاتی اکاؤنٹ ہی معطل کر دیا گیا۔ بھارتی مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والے کشمیری مجاہد برہان وانی کی جمعرات کو 5ویں برسی تھی۔ اس موقع پر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ روز برہان وانی کی تصویر شیئر کی تو فیس بک نے ان کے ذاتی اکاؤنٹ کو ہی معطل کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا میسج شیئر کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان فیس بک انتظامیہ سے احتجاج کرے کہ کیوں برہان وانی کو خطرناک افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ فریڈم فائٹرز، حریت پسندوں اور دہشت گردوں میں فرق کیا جائے۔ گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری کے باغ میں چوری، نامعلوم چور باغات سے سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 13 برس سے سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی چوروں کے شر سے محفوظ نہیں۔ پارٹی کے گڑھ اور بھٹو خاندان کے آبائی قصبے نوڈیرو میں بلاول بھٹو زرداری کے ملکیتی باغات میں چوری ہوئی ہے۔ چور بھٹو ہاؤس نوڈیرو سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں پھل پھوٹو کے قریب واقع بلاول بھٹو زرداری کے امرود کے باغ سے سولر پلیٹ، انورٹر اور دیگر سامان کے علاوہ گندم، کھاد اور زرعی ادویات بھی چوری کر کے لے گئے۔ بھٹو اسٹیٹ کے مینیجر اللہ ڈنو بھٹو نے KT ممتاز پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی ہے، جس پر پولیس نے کھوجی کتوں کی مدد سے پیروں کے نشانات کے تعاقب کرتے ہوئے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔
لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے آج لاہور گیریزن میں آرمی کے ساتھ ایک دن گزارا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ ISPR کے مطابق یہ پروگرام خصوصی طور پر طلباء کو پاک فوج کے معمول کے کام، اس کی تنظیم اور دفاعی صلاحیت کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں پر سوار ہوتے ہوئے طلباء نے گہری دلچسپی بھی ظاہر کی۔ اس موقع پر انہوں نے پاک فوج کی حوصلہ افزائی، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی بھی خوب تعریف کی۔ شہر قائد میں ماہ جون کے دوران شہری 4681 موٹر سائیکلز، 2155 موبائل فون سے محروم ہوئے، جبکہ بھتہ خوری کے 2 اور قتل کی 50 وارداتیں بھی ہوئیں۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق۔ جی زہیب عتیق، شہر میں لوٹ مار کے دیرینہ مسئلے کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زاہد، شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ ماہ جون میں شہری 4681 موٹر سائیکلوں سے محروم، 155 موبائل فونز چوری چھین لیے گئے، جبکہ بتہ خوری کے 2 اور قتل کی 50 وارداتیں ہوئیں۔ CPLC کی جانب سے جاری ریکارڈ میں شہر قائد میں ہونے والی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا۔ شہر قائد میں ماہ جون کے مہینے میں شہر کے مختلف علاقوں میں 4681 موٹر سائیکلیں جبکہ 2051 موبائل فونز چوری یا چھین لیے گئے، جبکہ بتہ خوری کے 2 اور قتل کی 50 وارداتیں ہوئیں۔ CPLC کی جانب سے ماہ جون میں شہر میں ہونے والے جرائم کا ڈیٹا جاری کر دیا گیا۔ CPLC کی جانب سے جاری ریکارڈ میں شہر قائد میں ہونے والی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ CPLC کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ماہ جون میں صرف 4681 موٹر سائیکلیں چوری یا چھین لیے گئے۔ اسی طرح 2155 موبائل فون چوری یا چھین لیے گئے، جبکہ شہر بھر سے 149 گاڑیاں چوری اور چھینی گئیں، اور شہر میں بتہ خوری کے جبکہ قتل کی 50 وارداتیں ہوئیں۔ جی زہیب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں شانگلہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کورونا ویکسین لگوانے کے لیے DHO آفس میں اسپیشل کاؤنٹر تشکیل دے دیا گیا، جہاں مجموعی طور پر روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ 200 افراد کو ویکسینیٹڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ شانگلہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کرونا ویکسین لگوانے کے لیے DHO آفس میں اسپیشل کاؤنٹر تشکیل دے دیا گیا ہے، جہاں مجموعی طور پر روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ 200 افراد کو ویکسینیٹڈ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شانگلہ ڈاکٹر عبدالوحید کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کی جانب سے 4000 موڈرنا ویکسین کی ڈوز فراہم کی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے موڈرنا ویکسین لگوائی جا رہی ہے، جو تمام ممالک میں قابل قبول ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے ماشاءاللہ علیحدہ کاؤنٹر بنائے یہاں پر DHO آفس میں۔ باقی ہمارے جتنے سنٹرز ہیں 12 سنٹرز ہیں، اور ایک ماس CVC سنٹر ہے DHQ الپوری میں، تو ان میں تو روٹین ویکسینیشن جاری ہے، لیکن یہ جو DHO آفس میں ہم نے سیل بنایا ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل ہم نے ویکسین رکھے ہیں موڈرنا کے نام سے۔ یہ بہت ایفیکٹیو ویکسین ہے اور ہر ملک میں یہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آئندہ 3 روز کے دوران بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز کے دوران شہر قائد میں بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران شہر کا مطلب مکمل طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، تاہم صبح و رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ہونے کا امکان ہے، جبکہ 3 روز کے دوران سمندر کی جنوب مغربی سمت کی ہوائیں بحال رہنے کا بھی امکان ہے، جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 15 جولائی سے مونسون کی پہلی بارش متوقع ہے۔ 15 سے 17 جولائی تک مونسون کا پہلا اسپیل شہر میں برس سکتا ہے، تاہم شہر میں مونسون کے تحت معتدل درجے کی بارش کا امکان ہے۔ مونسون کے پہلے اسپیل میں 10 سے 22 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ کرکٹر عمر اکمل جوش میں ہوش کھو بیٹھے، کرکٹر نے آٹوگراف لینے کے لیے آنے والے 4 مداحوں کو ہی تھانے میں بند کروا دیا۔
गुज़िश्ता रोज रात को उमर अकमल ने ऑटोग्राफ लेने आने वाले 4 मदाहों को थाने में बंद करवा दिया, जबकि जवाब में दूसरी पार्टी ने भी क्रिकेटर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि उमर अकमल ने हाथापाई के दौरान 15 पर पुलिस को कॉल करके इतला दी, जिस पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में बरतानवी नेशनल भी शामिल हैं। एसपी कैंट के मुताबिक क्रिकेटर की दरख्वास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। उमर अकमल और मुल्जिमान के दरमियान झगड़ा क्रिकेटर के घर की दहलीज पर हुआ। पुलिस हुक्काम ने मजीद कहा कि मुल्जिमान नशे में धुत थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक उमर अकमल की ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने आए मदाहों से तकरार हुई, जिस पर क्रिकेटर और मदाहों में गाली गलौज के बाद हाथापाई शुरू हो गई। मुखालिफ पार्टी ने भी उमर अकमल के खिलाफ थाना डिफेंस बी में इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि अपने साथ सेल्फी लेने पर उमर अकमल ने गालम गलौज की और मुलाजमीन के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तानी चैनल पर दिखाए जाने वाले ड्रामों को ड्रामा नहीं कहा जा सकता। ड्रामा लिखने वाले सास बहू के झगड़ों और साजिशों को माफ़ी दे दें, मशहूर ड्रामा निगार अनवर मकसूद की अपील। आंगन टेढ़ा, सितारा और मेहरुन्निसा और नादान नादिया जैसे मशहूर ड्रामाज लिखने वाले पाकिस्तान के मशहूर मुसन्निफ, ड्रामा निगार और मिजाह निगार अनवर मकसूद ने कहा है कि पाकिस्तानी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले ड्रामों को ड्रामा नहीं कहा जा सकता। अनवर मकसूद ने ड्रामा ना लिखने की वजह बताते हुए कहा कि मैं खुद ही पीछे हट चुका हूँ, क्योंकि अभी जो कुछ टीवी पर चल रहा है उसके मुताबिक मेरी जगह बन नहीं सकती। अब रेटिंग का नया चक्कर आ चुका है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हर मामले में पीछे रह गए हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब कुछ तय करता है कि कौन सा अदाकार चाहिए और कौन सा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि शुरू में अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मन्नू भाई, सुरैया बजिया ने ड्रामे लिखे। नूरुल हुदा शाह ने भी बहुत अच्छे ड्रामे लिखे और अपनी जगह बनाई। फिर ये हुआ कि इंडिया के ड्रामे जब आए तो हमें लगा कि वो हमारे ड्रामों से कुछ सीखेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया कि हमारे लिखने वालों ने उन्हीं से सीखना शुरू कर दिया। बस यहीं हमारे ड्रामे की तबाही हुई। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क की चूंकि 70% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्होंने सास बहू के झगड़ों को पसंद किया और ऐसा लिखना ट्रेंड बन चुका है। फिर कहीं देवर भाभी तो कहीं बड़ी बहन के मंगेतर से छोटी बहन का इश्क नजर आया। अब लोग अगर ये पसंद कर रहे हैं तो क्या करें। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।